قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ملک خداداد کے خد و خال کو جن نقطوں میں بیان کیا وہ نقطے کیا تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان کو آپ تک پہنچائیں گے۔ قائد اعظم پاکستان کو مسلم قومیت والا اسلامی ملک بنانا چاہتے تھے۔ جیسا کہ ہر مسلمان کو علم ہے کہ دین کے معنی مذہب اور معاشرتی نظام کے ہیں۔ اسلام میں معاشرتی نظام کو شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت میں نظام حکمرانی، سیاست اور ان سے جڑی ہر بات بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معاشرتی، ثقافتی اور روزمرہ کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام ایک معاشرتی نظام ہے۔ جبھی اسلام خود کو انسانیت کی فلاح و بہبود والا نظام کہلاتا ہے۔ جبھی بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں اسلام کے سنہری دور یعنی پیغمبر اسلام، خاتم النبیین، محسن انسانیت اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور کی طرز حکمرانی کو واپس لانے کا اعادہ کیا۔ 11 اگست 1948 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو واضح کیا کہ پاکستان میں شہنشاہ ہند جلال الدین محمد اکبر کی حکمرانی کو تازہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ پاکستان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر حکمرانی کی جائے گی۔ سادہ الفاظوں میں آپ کسی بھی نظریات کو ماننے والے ہوں، اگر آپ کی ثقافت اسلامی دائرے میں ہے تو بحیثیت مسلمان آپ آزاد ہیں ہر عمل کے لیے، اور غیر مسلم ما سوائے اپنے مذہب کی اور نظریات کی دعوت و تبلیغ کے آزاد ہیں اسلامی ریاستی قانون کے مطابق۔ اسی طرح سے ہر پاکستانی سب سے پہلے مسلمان ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں پاکستانی کی کافر اقوام یعنی غیر مسلم اقوام کو بھی کیا مسلمان بنا دیا جائے گا، یہ سوال ذہن میں اٹھ رہا ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قائد نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ تمام دیگر مذاہب اور دنیاوی نظریات کے ماننے والے آزاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ وہ اپنے رسم و رواج میں بھی آزاد ہیں، پر ریاست کا ایک قانون ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کا قانون اسلامی ہوگا، تو غیر مسلم مذہبی اقلیت بھی اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزار سکیں گی، اور مذہبی اقلیت یا پاکستانی کافر اقوام اس راہ پر پرامن طریقے سے پاکستان کی خدمت میں اپنا خون پسینہ ایک کر رہی ہے۔ یاد رہے، لفظ کافر اسلامی اسلام میں غیر مسلموں کو کہا جاتا ہے۔ مذہبی اقلیت کے معنی ہیں کہ مسلمان اکثریت میں ہیں اور غیر مسلم اقلیت میں، اس لیے ان الفاظوں میں خفا نہ ہوا جائے۔ اب بات کرتے ہیں مسلمانوں کی۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں کو مسلم یا مسلمان کہا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے برصغیر پاک و ہند بنگال کے مسلمان جو مختلف قومیتوں میں بٹے ہوئے تھے، جن کی الگ خطے، زبان، نسل، رنگ، ذات، مذہبی فرق یا زندگی گزارنے کے دنیاوی نظریات تھے، لیکن یہ سب دین اسلام کے مذہب کو ماننے والے تھے، اس لیے عام طور پر ان کو مسلمان یا محمدن کہا جاتا تھا، چونکہ اس وقت کے دور میں قومیں مذہب کے حوالے سے پہچانی جاتی تھیں، جیسا کہ ہندو، سکھ وغیرہ۔ 1906 میں کل ہند مسلم اتحاد یعنی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کو بغیر کسی تعصب اور تقسیم کے اکٹھا کر کے ان کے بنیادی مطالبات انگریزی حکومت کے سامنے رکھنے ہیں، اور ہندو قوم پرست سیاستدانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، تاکہ مسلمان حکمرانی سیاسی، معاشی، ثقافتی اور مذہبی لحاظ سے اپنی قوت بحال کر سکیں، اور برصغیر کی دوسری بڑی قوم ہونے کا اعزاز ان کے پاس موجود رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان خود کو خطائی اور دنیاوی قوم پرستی کی قید سے نکال کر بس یہی سوچ بیدار کرنے لگے کہ وہ 1300 سال قبل رکھی گئی الہامی قومیت والی قوم ہے، جس کے نظریات براہ راست الہامی ہیں،
اور مسلمان وہی ہے جو ایک خدا یعنی اللہ اور اس کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اور قرآن و سنت ہی اس کی دنیاوی زندگی کے نظریات ہوں گے۔ انہی سب نظریات کے پیش نظر قائد اعظم نے بار بار ارشاد فرمایا کہ آپ پہلے نہ سندھی، نہ بنگالی، نہ پنجابی، نہ پشتو اور نہ بلوچی ہیں، پہلے آپ مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ ایک سوال کے جواب میں قائد نے کہا کہ پیغمبر اسلام نہ شیعہ تھے نہ سنی، صرف مسلمان تھے۔ ان دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بانیان پاکستان اور اس وقت کی عوام کی نظریات کے مطابق تحریک پاکستان مسلم قومیت کے نعرے تلے چلی اور پاکستان کے مارج وجود میں آنا ہی برصغیر کے مسلمانوں کی مسلم قوم پرستی کی وجہ سے عمل میں آیا۔ برطانوی ہند کی انگریزی حکومت بھی بنگالی، سندھی، پنجابی، پختون، بلوچی کو آزادی نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہ فقط مسلمان قوم کو آزادی دے رہی تھی۔ برطانوی ہند کے ہندو بھی کسی پنجابی، پٹھان، بلوچی، بنگالی اور سندھی کے خلاف سازش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ صرف مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ اسی لحاظ سے برصغیر پاک و ہند بنگال کے مسلمان آپس میں جب کبھی ملتے ہیں تو وہ اردو میں ہی بات کرتے ہیں، نہ کہ اپنی زبان میں۔ اسی لحاظ سے آل انڈیا مسلم لیگ کی جماعتی زبان اردو بنی، جو پاکستان کی قومی زبان بھی کہلائی، اور ہندوؤں اور انگریز مسلمانوں کے خطے، زبان اور دنیاوی قومیت میں تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اردو، اسلام کی شریعت اور مسلم قومیت کو دبانے کے لیے ہر جگہ کوشش کی، کیونکہ برصغیر کے مسلمان انہی تین اجزاء کی بنیاد پر ایک دوسرے سے رابطے میں تھے اور متحد تھے اور قریب بھی تھے، اور غدار اور دشمن آج بھی اب انہی تین اجزاء نظریہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے، جیسے اس نے 1971 میں کیا۔